اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. صلوات پڑھیں محمد. آج مجمع کو دیکھ کے یہ کنفرم ہو گیا کہ کل 22 رجب ہو گئی، 22 رمضان ہو گئی. اور پھر ٹیکے سے بھی ایسے جوان لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جواب ہی نہیں ہے ان کا. تو بہرحال مولا سلامت رکھے آنے والوں کو. اور مجلس میں مجلس تو مجلس ہی ہے، برکت ہی برکت ہے. اللہ ایک ہو، مجلس لوگوں سے نہیں ہوتی، یاد رکھو. یہ جو ہے 1,00,000 آدمی ہو یا 1,000 آدمی ہو، مجلس مجلس ہے. تو بہرحال مولا خوش رکھے. اور اللہ کا شکر ہے کہ 23 دن گزر گئے رمضان کے. اور آج ایک امپورٹنٹ چیز یہ کہ آج ہو سکتا ہے رمضان کی آخری جمعرات ہو، لاسٹ شب جمعہ آف رمضان. شب جمعہ اور رمضان کی پہلی شب جمعہ بھی امپورٹنٹ تھی اور آخری شب جمعہ بھی امپورٹنٹ. شب جمعہ جو ہے تھرسڈے نائٹ، یہ نارمل نائٹ نہیں ہے ہماری، جیسا کل کی رات تھی یا پرسوں کی رات تھی یا کل کی آنے والی رات ہے وہ رات نہیں. شب جمعہ ٹوٹلی چینج رات ہوتی ہے. ایسا ہفتے میں نارمل ڈیز میں بھی رمضان سے ہٹ کے پورے سال میں وینسڈے تک ایک امپورٹنس ہے، پھر فرائیڈے سے ایک الگ ہے. ایک دن ایک رات ایسی ہے جو پورا جیسا شب قدر کی رات ڈیسٹینی کو بدلتی ہے، اسی طرح شب جمعہ بھی ڈیسٹینی کو بدلتی ہے. پورا ہفتہ ایک ہے، جمعرات ایک ہے. اگر جمعہ اور آج ہو سکتا تھرسڈے اور لاسٹ تھرسڈے ہو جائے ہمارے رمضان کا، آئندہ تھرسڈے عید ہو جائے، وی ڈونٹ نو. 29 کا اگر ہو جائے تو ہو جا سکتا، ہمارے ہاتھ میں تو نہیں، وہ تو اس کے ہاتھ میں. تو بہرحال تو جمعرات جو ہے آج کی آخری جمعرات ہے، تو ہم کو اس جمعرات کو کیش بھی کروانا ہے. اگر ہم کیش کرواتے ہیں، اگر ہم اس کو کچھ لینا چاہتے ہیں جمعرات کو، آج کی رات کو، تو وہ ہمارے ہاتھ میں. اللہ نے ہمارے حوالے کر دیا کہ اب تم جو چاہے اس جمعرات کو کرو. تم اگر زندگی بدلنا چاہتے، تم اپنے روزوں کو قبول کروانا چاہتے، تم اپنے گناہوں کو معاف کروانا چاہتے، تم صحت چاہتے، تم بیماریوں سے بچنا چاہتے، تم اپنی دعاؤں کو قبول. اس لیے کہ جمعرات کے بارے میں، تھرسڈے نائٹ کے بارے میں یہ کہ تھرسڈے نائٹ دعائیں قبول ہونا ہی ہونا ہے. یعنی مغرب کے ٹائم سے لے کے صبح فجر تک یہ پوری رات 10 گھنٹے 12 گھنٹے جتنے گھنٹوں کی بھی رات ہے، اس رات میں ایک لمحہ ایسا بھی آتا ہے، کچھ لمحے ایسے بھی آتے ہیں، کچھ سیکنڈز کچھ منٹس ایسے بھی آئیں گے کہ جو آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کرا دیں گے. اسی لیے حکم ہے کہ اس رات میں کثرت سے تم عبادت کرو، اس رات کو ضائع مت کرو. دیکھیں امریکہ میں مشکل ہے، ہم گلف میں جو ہے تھرسڈے نائٹ ہم سب کے لیے ایک بڑی امپورٹنٹ رات ہوتی تھی کہ لوگ بیٹھتے تھے، اعمال کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے جمعرات کو. اس لیے کہ جمعرات اگر بندہ لوز کر جائے نا تو پورا ہفتہ لوز کر گیا، پورا ویک. یہ وہ دن ہے کہ اس دن آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، آج رات میں ملنا ہی ملنا ہے. جو مانگیں گے آپ کو ملے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، اچھا یہ صرف زندہ جو ہے ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ مردوں کے لیے بھی یہ رات رحمت کی رات ہے. اگر آج کی رات ہم کرے سامنے سے پردے ہٹے نا، لٹرلی پردے ہٹ جائے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جمعرات کو مرنے والوں کے لیے کتنی بڑا دن ہے. ریئلی ہر قبرستان میں، آپ کا جو بھی قبرستان ہے، میں گیا تھا بڑا خوبصورت قبرستان، جو بھی آپ کا قبرستان دنیا میں جہاں جہاں مردے دفن ہیں ان قبرستان میں جمعرات کا ویٹ کیا جاتا. ہر مرنے والا، ہمارا باپ ہو، بھائی ہو، بہن ہو، دوست ہو، مومن ہو، کوئی ہو، سب اندر جو ہے ویٹ کر رہے. کس کا ویٹ کر رہے؟ کہ جمعرات آئے تو ہم کو کچھ ملے گا. تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، بلاؤں میں، مصیبتوں میں جو اندر بیٹھے ہوئے لیٹے ہوئے، وہ لوگ ویٹ کر رہے جمعرات کا کہ جمعرات آئے گی تو ہم کو کچھ ملے گا. اگر جمعرات کو کچھ نہیں ملا ان کو، تو جو ماں باپ کے لیے روایت ہے کہ ماں باپ خبر میں جا کے آنکھ کر دیتے. آپ کو پتہ ہے ماں باپ کو اللہ نے وہ اتھارٹی دی ہے
وہ اختیار دیا ہے کہ زندہ نہیں. مثال کے طور پہ آپ جب تک ماں باپ زندہ تھے آپ نے بہت ان کے ساتھ کام کیا, جو ماں بولی سنے, جو باپ بولے سنے. مرنے کے بعد بھول گئے. باپ نے مثال کے طور پہ $5 لاکھ چھوڑ کے گیا, گھر چھوڑ کے گیا, بزنس چھوڑ کے گیا. بیٹا ساتھ تھا جب تک باپ زندہ تھا, باپ مر گیا لے کے جا کے دفن کر دیا. اب بیٹا پورے پیسے انجوائے کر رہا, کچھ باپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا, ماں کے لیے کچھ نہیں کر رہا. ماں باپ کے لیے, ماں کے لیے کر رہا نا باپ کے لیے کر رہا. بزنس ہے باپ نے دیا, ماں کا پیسہ ہے رکھا ہوا ہے, گھر ہے, آرام سے گزار. بھول گیا ماں باپ کو. ماں باپ نیچے سے آنکھ کر دیں گے. کیوں کریں گے آنکھ؟ ریزن کیا ہے کیوں کریں گے؟ آپ جب تک زندہ تھے آپ نے بڑا اوبیڈینٹ پنے سے زندگی گزاری ان کے ساتھ, لیکن مرنے کے بعد اب آپ نے مرتے ہی, ماں مری مثال کے طور پہ, باپ مرا, ہمارا حساب کیا ہے؟ 2 بھائی 3 بہنیں 5 بھائی 4 بہنیں, جو بھی حساب ہے. مرا پیسے والوں کی بات کر رہا, میں نارمل غریب کی بات نہیں کر رہا, جنرل بات کر رہا. جیسی مرتا پراپرٹی ہے پیسہ ہے تو فوراً ذہن میں آتا یار اس کا پہلے ڈسٹریبیوشن ہو جائے, یہ تمہارا حصہ. یہ تو اسلامک طریقے سے اچھے ہنستے بولتے, کوئی برے لڑکے نہیں. یہ تمہارا, یہ میرا, یہ تمہارا, یہ میرا, یہ تمہارا, میرا, پورا ترکہ بڑھ گیا. تھینک یو ویری مچ بابا, بہت اچھا پیسہ چھوڑ کے گئے, $2-3 لاکھ مل گیا, سکون ہو گیا, اب اپنا دھندا کر. یہ ہے ہی نہیں اسلام میں. ذمہ دار ہوں میں اپنے الفاظ کا. باپ مرا پورا تقسیم ہو گئی, یہ ہے ہی نہیں. سب سے پہلے چیک کرو تمہارے باپ کا کتنا ہے, اللہ کا قرضہ, دنیا والوں کا قرضہ. باپ کی نمازیں ہیں, باپ کے روزے ہیں, باپ کا حج ہے, باپ کا خمس ہے, باپ کسی کو دینا ہے یا باپ سے باپ کو کسی کو لینا ہے. آپ کو معلوم ہے ایون یہ ہینکرچیف ہے میرے ہاتھ میں, آج جمعرات ہے نا, رمضان کی آخری جمعرات ہے, وہ امپورٹنٹ جمعرات ہے. کل کا دن امپورٹنٹ تھا شب قدر, اب یہ جمعرات بہت امپورٹنٹ ہے, آخری جمعرات آ گئے. ہم کو چانس لینا نہیں لینا. ایون جمعے کے بارے میں, جمعۃ الوداع, اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے تو یہ جمعہ بھی جمعۃ الوداع ہوگا, نیکسٹ جمعہ بھی جمعۃ الوداع ہوگا. آپ کو 2 جمعے کرنا پڑے. اسی طرح تھرسڈے, یہ نہیں کہ جمعرات جو جمعہ ہے تو جمعۃ الوداع نہیں, 2 بعض وقت 2 جمعے وہ جمعۃ الوداع ہو جاتے. ڈاؤٹ اگر ہے تو, جیسے آج ڈاؤٹ ہے ہم کو, ہو سکتا ہے نیکسٹ تھرسڈے ہو جائے, 1% ہو جائے, ہم کانٹ سے نہیں تھے. تو اسی طرح تو امپورٹنس ہے اس کی. تو اگر انسان ایک ہینکرچیف میں لے لوں رضوان بھائی سے اور لے کے میں واپس نہیں کروں, مثال دے رہا ہوں, واپس نہیں کروں, اب میں کل مر جاؤں, مجھے اس کا حساب دینا ہے. یہ پتہ نہیں یہ خبر کے اندر کیا بن کے آ جائے, کیا بن کے آ جائے, کوئی بڑا عذاب بن کے آ جائے. مومن کا ایک مال, ایک روپیہ, ایک سینٹ کی کیا ویلیو, ایک روٹی, مثال دے رہا, پین, ربر, مثال دے رہا, کوئی چیز اگر لیا ہے یہ بول کے کہ میں آپ کو ابھی لا کے دیتا ہوں 1 گھنٹہ, اب نہیں دیا, بڑی چیزیں جو ہو گئی اس کا کیا ہوگا. تو ماں باپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ باپ اور ماں بھی انتظار کر رہے نیچے بیٹھ کے, آج میرا بیٹا کچھ بھیجے گا مجھے, میری بیٹی میرے لیے کچھ بھیجے گی. اگر نہیں بھیجا, روز ماں باپ نیچے انتظار کر رہے. اچھا ماں باپ کو پتا کیسے چلتا نیچے؟ جمعرات کی روایت ہے کہ پڑوس کی خبر میں اس کو ہی بڑی تکلیف ہو رہی تھی, عذاب ہو رہا تھا. تھرسڈے آئی, اس کا عذاب کم ہو گیا, بندہ ریلیکس ہو گیا. 1 جمعرات 2 جمعرات 4-5 مہینے کے اندر تو وہ بالکل رحمت ہی رحمت اس کے اوپر, اور اس کے اوپر تو عذاب. تو اس نے پوچھا پڑوس سے, بھائی آر یو اوکے یار, تمہارا پرابلم سالو کیسے ہوا؟ اس نے کہا میرے 2 بیٹے تھے, میری 3 بیٹیاں تھیں, ان لوگوں نے میرے کو اتنا میرے لیے کیا, میری نماز ادا کی, میرا حج کیا, میرے لیے ایصال کیا, میرے یہ کیا یہ کیا. آج میں بالکل, میں اپنی لینگویج میں بول رہا ہوں, ایسا بات نہیں ہوتی, سب کیا, میں مجھے آزاد کرا دیا. یہ بولتا ہے کہ یار میرے بھی تو بیٹے تھے, 4 بیٹے چھوڑ کے آیا تھا, اتنا مال چھوڑ کے آیا تھا, میرے بیٹوں نے کچھ نہیں کیا. اس وقت باپ وہاں پہ خبر کے اندر سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولتا, پروردگار میں اپنے بیٹوں سے راضی نہیں,
میں ان سے راضی نہیں ہوں, I'm not happy. تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا, ہم کو معلوم بھی نہیں ہوگا, ہم آنکھ ہو گئے. جب مریں گے تو پتا چلے گا کہ آنکھ شدہ اٹھائی جاؤ گے. تو یہ آسان بات نہیں ہے دوستو, ایزی لینا نہیں ہے. اسی لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ تھرسڈے جو ہے, جمعرات, تھرسڈے نائٹ گھر میں بیٹھو مت خالی. تھرسڈے نائٹ صرف اس لیے نہیں بنائی گئی کہ ہم انجوائے کریں, ویکینڈ ہے ہمارا, نو. تھرسڈے نائٹ ہمارے ساتھ جتنے مر گئے ہیں ان سب کے لیے. دوستو اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں پہ نیچے سے لے کے اوپر تک, آپ نے کل ایک بات غور کی, ہر دعا میں آگ کا ذکر تھا, ہر دعا میں. کیسا بیٹھ کے کل پڑھ رہے تھے سب, سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار. کتنی آسانی سے ہم پڑھ, ہم پڑھتے وقت ہماری آنکھوں میں آنسو آئے, یا پڑھتے وقت ہم نے ریگریٹ کیا, یا پڑھتے وقت ہمارے دل کو کچھ پنچ ہوا, فیل ہوا کہ یار یہ آگ, ہم سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے نہیں ہے, سامنے والے کے لیے ہے. ہمارا حساب یہ, واٹ وی فیل کہ یہ میرے لیے تھوڑی ہے, یہ تو اس کے لیے ہے. ہم کو تو پڑھنا ہے خالی. سب کے ہاتھوں میں بوٹلز تھی. میں بوٹل کے خلاف نہیں ہوں, پانی کے خلاف ضرور پیا پانی ہو, برکت کا پانی ہے, قرآن کا پانی ہے, دعاؤں کا پانی ہے, کوئی ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ می, ضرور پیا پانی, سال بھر اس میں ایڈ کرتے جاؤ, پیو, صحت ہوگی, برکتیں ہوں. لیکن خالی پانی پینے سے آگ سے بچ جاؤ گے. 100 مرتبہ کیوں بولے بھائی, کل پورے بولے, کیوں بولے؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے جوشن کبیر کو جو بانٹ کے روتے ہوئے پڑھنے میں جو مزہ ہے نا, جوشن کبیر کا ایک ایک رکو ایک ایک چیز کے لیے ہے, صحت کے لیے, بچوں کے لیے, بیماری کے لیے, رزق کے لیے. 100 جو رکو ہے نا, ایک ایک رکو ایک ایک چیز کے لیے. تو جمعرات آگ کا اندازہ لگاؤ کہ آگ کیسی آگ ہے, اور یہ نہیں کہ جہنم میں ملے گی آگ, یہ ذہن سے نکال دو. میں نے کہا تھا کہ یہ مجلسیں پورے جو آخری آگ کے لیے, اس لیے کہ 10 دن جو ہے, لاسٹ 10 days آگ سے بچنے کے لیے دعائیں. یہ ذہن سے نکال دو کہ ہمارے لیے نہیں ہے. جس دن اس نے یہ نکل رکھا کہ میرے لیے نہیں ہے, سامنے والے کے لیے, وہی جائے گا آگ میں. کبھی مت سوچو, دعا مانگ. اس لیے کہ جوشن کبیر ہم کو پڑھنے کا حکم ہے. جوشن کبیر کسی منافق کو پڑھنے کے لیے مولا نہیں بول رہے, کسی کافر کو پڑھنے کے لیے نہیں بول رہے, کسی دشمن علی کو پڑھنا نہیں ہے. وہ پڑھنا علی والوں کو ہے, ہم کو پڑھنا ہے. تو ہم کو پڑھنا ہے تو مولا ہمارے کانشیس کو ہلا رہے ہیں, ایسا ہلا رہے ہیں, بیدار کریں کہ ویئر آر یو, گیٹ اپ. لیکن اتنی غفلت ہے ہمارے ذہنوں پہ کہ ہم بھول ہی گئے کہ کل ہونا, کل کی رات سے 20 سے نیکسٹ تھرسڈے تک وہ آگ, وہ آگ, وہ آگ, وہ آگ, وہ آگ ہے ہر دعا میں. کل آپ نے غور کیا شب قدر کی دعاؤں میں صرف آگ کا ذکر, لاسٹ میں آگ پہ لا کے روک رہا اللہ. معصوم بول رہے کہ آگ سے بچا لو, اللہ تو آگ سے بچا, اللہ تو آگ سے بچا. تو ہم ہمارے لیے بولے نا, یہ ذہن میں رکھ کے سنیں کہ یہ میسج, یہ پیغام, یہ دعائیں مومن کے لیے ہے, منافق کے لیے نہیں ہے. تو اگر مومن کے لیے ہے تو مومن کو پھر ٹیک کیئر کرنا ہے. اگر مومن اس غفلت میں ہے تو چھوڑو یار, میں نے کیا کیا ہے برا, یہ ذہن سے نکالنا پلیز. میں آپ کے لیے, میں بچوں کے لیے, عام لوگوں کے لیے پڑھا, میں تو یوتھ کے لیے پڑھا, میں بزرگوں کو نہیں بول رہا. تو سب سے امپورٹنٹ یہ کہ کل کی رات گزر گئی, اب 4-5 دن 6 دن رہ گئے. یہ 6 دن میں آئندہ سال کے آگ سے, آئندہ سال. اچھا دوستو ایک بات میں اور بولوں, آگ صرف جہنم کے لیے ہو سکتا, دنیا میں بھی آگ مل جائے. یہ نہیں ہے کہ لاسٹ ڈے خبر سے آگ شروع ہوتی ہے. پتہ ہے سورہ واقعہ سب پڑھتے ہیں نا, سورہ واقعہ رزق کے لیے بہترین سورہ ہے. اگر کوئی سورہ واقعہ ڈیلی پڑھے نا عشاء کے بعد, وہ کبھی ایسا نہیں رہے گا. یہ کوئی مولوی کی بات نہیں ہے, یہ کوئی ذاکر کی بات نہیں ہے, اللہ کے رسول کا وعدہ ہے. اللہ کے رسول کا. تیسرے خلیفہ نے جب ابو مسعود کو خوب مروایا تھا, بہت کمزور ہو گئے, رسول کا صحابی
اتنا مروایا اتنا اس لیے کہ انہوں نے جا کے دربار میں اس کو ٹوکا تھا کہ تو کیا پیسے خرچ کر رہا ہے، تیرا پیسہ تھوڑی ہے، اور کیا حرام کر. خوب جب پٹوا کے اپنے لوگوں سے پٹوایا، پھر دوسرے لوگوں کو بھجوا کے کہا کہ کہو ابو مسعود سے کچھ ہیلپ چاہیے، پیسہ ایسا چاہیے، تمہاری بیٹیاں ہیں شادی کے لیے، میں ہیلپ کرنے تیار ہوں. اس لیے کہ بہت زخمی ہو گئے. انہوں نے کہا اس سے جا کے بولو کہ مجھے پیسہ نہیں چاہیے، میرا ٹھیک ہے آخری وقت ہے، میں بہت زخمی ہو گیا، میں اللہ کے رسول کو جا کے فریاد کروں گا تیرے بارے میں، جس نے بھی کیا. لیکن سن، تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہیلپ کروں، تیری ہیلپ نہیں چاہیے. میری 4 لڑکیاں، چاروں لڑکیاں سورہ واقعہ پڑھتی ہیں. کیا بات ہے صاحب، میری چاروں لڑکیاں سورہ واقعہ. اتنا کانفیڈنس ہے کہ سورہ واقعہ اگر کوئی پڑھے گا نا، کبھی بھی کبھی ایسا نہیں رہے گا، ہمیشہ ایسا رہے گا. عشاء کے بعد چھوٹا سا اس سورہ واقعے میں اللہ یہ کہہ رہا کہ جب خبر میں فرشتے پہلی رات حساب لیں گے نا، صحیح نہیں ہوا نا تو یہ ٹھوکر ماریں گے پیر سے، جہنم کی کھڑکی کھل جائے گی. کہاں کھلے گی؟ ہماری یہ آنکھوں کے سامنے نہیں کھلے گی، ہم اسے نہیں دیکھ سکتے. میں انشاءاللہ کل پرسوں ایک واقعہ آئے گا کہ ہم بھی کیسا دیکھ سکتے ہیں آگ کو. یہاں پہ قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا، واقعہ دیکھ لو جا کے. ٹھوکر ماریں گے تو کھڑکی کھل جائے گی جہنم کا حصہ. یہاں پہ مولا علی کا ایک سرمن ہے نہج البلاغہ میں. مولا علی حافظ بالغامی نہیں، مولا کہہ رہا، پلیز غور سے سنیں. مولا کہتا ہے کہ تم چاہو، اپنے شیعوں کو بول رہے کہ تم چاہو تو تم خبر کو جنت کے باغوں میں سے، گارڈنز آف ایک جنت بنا لو. تم چاہو تو جنت کا خبر تمہاری جنت کا ایک باغ بن جائے، گارڈن بن جائے. اور تم چاہو تو جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. علی نے ایسا اوپن دے دیا چوائس، یو ڈیسائیڈ واٹ یو وانٹ. اب خالی اس کے اوپر، یہ مولا کی سینگ کے اوپر 10 مجلسیں ہو سکتی، صرف ایک مولا کی سینگ کے اوپر. کہ مولا نے کہا کہ تم چاہو تو جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ، تم چاہو تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ. دوستو ہم یہ غفلت میں نہیں ہیں. کبھی آپ انصاف سے بولو. ہم بیٹھتے ہیں ساتھ، ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں، باہر بیٹھتے ہیں، ٹیلی فون پہ ہم چیٹ کرتے ہیں، پارٹیز میں جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پورا مومنین ایک دوسرے کے ساتھ 8-8 10-10 آدمی بیٹھتے ہیں. ہم لوگ جوکس کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ضرور کرو، ہنسو بولو. مومن کی پہچان، مومن ہمیشہ ہنسنے والا ہونا چاہیے. کبھی مومن رونے والا تو ہونا بھی نہیں چاہیے، اس لیے کہ تم ہنسنے والے ہوں گے ماں ماننے والے ہو، یار تم رونے والے ہوں گے تھوڑی ماننے والے ہو. تو مومن کی پہچان بھی ہے. کبھی ہم نے بیٹھ کے ڈسکس کیا، یہ لاسٹ نائٹ میں کبھی ہم ڈسکس کریں گے یہ بات، اب تک کیا کہ یار یہ کیا آگ کی بات ہو رہی، ہمارے اوپر تو نہیں. کبھی ہم نے ڈسکس کیا. یہ افسوس ہے، یہ بیداری چاہیے، اویئرنس چاہیے. یہ غفلت ہے. ہم کو کیا ضرورت ہے؟ مومن کی پہچان بتا. تھرسڈے نائٹ میں آخری 10 دنوں میں تم ڈسکشن تمہارا یہ ہو کہ تم نے کیا تم نے کیا کیا، لیٹ می نو سم تھنگ، کہ میں بھی اللہ کے سامنے استغفار کر لوں. مومن کی پہچان بتائی گئی. ہماری 70-80 برس کی زندگی گزر گئی، ہم نے کبھی بیٹھ کے ڈسکس کیا لاسٹ اینڈ یہ جو ہم جوشن کبیر پڑھ رہے، یہ 100 چیزیں پڑھے، کیا کس کے لیے آگ؟ اور اگر آپ پورا عموماً کیا ہوتا، 5 راتیں جب کرتے تو 20 رکوع کر کے پڑھتے. ٹھیک ہے آپ نے کل 100 پڑھ لی، کم از کم پڑھ تو لی. اب کل کی شب قدر پھر وہی پڑھنا ہے، کم از کم 10 رکوع پڑھو، 5 رکوع پڑھو. کہ مولا ایسا ذہن کو ہلا رہے، ہمارے کانشیس کو ہلا رہے، بیدار کر رہے مولا کہ پلیز بیدار ہو جاؤ، پلیز بیدار ہو جاؤ. کہ سنو، خلصنا من النار یا رب. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نہیں، 100 ٹائمز. اور حکم دیا گیا. دیکھیں دوستو، خالی پانی پی رہے، پانی پی کے بول رہے کہ اللہ تو بچا لے. ارے بابا تھوڑے بیدار ہو کے پیو نا پانی. مجھے معلوم ہے کتنی سخت جاری نہیں مجلس، وہ بھی روزے میں، لیکن جو حق ہے ممبر کا نا مجھے بولنا. دیکھیں ایک بات میں آپ کو بولوں، مجھے آپ کو خوش کر کے ممبر سے اترنا نہیں ہے. میں آپ کو خوش کر دوں تھینک یو ویری مچ چلا جاؤں، نو، میرا تو اصول ہی نہیں ہے. رمضان ایک آدمی بھی جو سن رہا مجلس،
ایک آدمی بھی بیدار ہو جائے تو منبر کا حق ادا ہو گیا، رمضان کے 10 دن آباد ہو گئے۔ یہ بیداری کو پیدا کرو کہ قبر سے نیچے سے آگ اوپر تک ہے۔ قرآن بول رہا، میں نہیں بول رہا۔ اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ صرف مرد کو ہے، عورت کو بھی ہے، لڑکی کو بھی ہے، لڑکے کو بھی ہے، بالغ ہوا شروع۔ آپ بولیں گے یار اللہ اتنا سخت ہے کہ اتنا سختی سے حساب لے گا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اتنا سخت ہے کہ جو سختی سے ایسے آگ سے حساب لے گا۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں۔ آپ لوگ اٹلانٹا میں، آپ ڈیری کوئنز کے اونرز ہیں، آپ $100 کسی کو ڈیری کوئن کے آپ کے امپلائی کو دیں، آپ دے کے بولیں یار یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ، یہ لے کے آؤ۔ وہ گیا سب مارکیٹ سے گروسری کر کے لے کے آیا۔ جب لے کے آیا تو آپ اس سے پوچھتے نہیں کہ یہ کتنے کا لایا تھا، حساب نہیں پوچھتے اس سے۔ ایسا تو میں کوئی سیٹ کو دیکھا ہی نہیں دنیا میں بھی پوری دنیا گھومتا کہ 1000 روپے دے کے روز نوکر کو بولا یار لے کے آؤ، اس کے بعد جو پیسے بچے تیرے، حساب دینے کی ضرورت نہیں۔ دنیا میں کوئی سیٹ ہے ایسا؟ کوئی سیٹ نہیں۔ $100 دیں گے، $10 دیں گے، $20 دیں گے، $50 دیں گے، ایک ایک پینی کا، ایک ایک سینٹ کا حساب لیں گے۔ ہم کو رائٹ ہے، حساب لینا گناہ نہیں ہے، حساب لینا اسلام منع نہیں کرتا، آپ کی رائٹ ہے، آپ نے پے کیا ہے، آپ لو حساب۔ اور اسلام یہی بولتا کہ تم اپنے حساب میں صحیح رہو۔ مولا علی نے کہا کہ ڈیلنگ کر کے دیکھو، پہچانو مومن ہے نہیں ہے۔ سمجھے؟ خالی بولنے سے نہیں ہوتا، ڈیلنگ کرو بولتے ہیں مولا، ڈیلنگ کر کے دیکھو کیا حساب میں کیسا ہے، صحیح ہے؟ اور سفر کر کے دیکھو، بات کر کے دیکھو، معلوم ہوتا۔ بہرحال ایک ٹاپک الگ ہے۔ تو آپ $100 دے کے حساب لیتے، ایک ایک سینٹ کا۔ اللہ نے پوری زندگی دی، اس کو حق نہیں ہے حساب لینے کا؟ ہاں، صحت دی، بزنس دیا، پیسہ دیا، گاڑی دیا، عزت دی، ہاں پوری زندگی دی، پوری لائف دی 70-80 برس کی۔ اس کو رائٹ نہیں ہے پوچھنے کا بابا تو نے کہاں اسپینڈ کیا؟ جبکہ اللہ اتنی دعائیں بھی دے رہا، بتا رہا دیکھو تم یہ نہیں کرنا، یہ کرے تو پنشمنٹ ہے، یہ کرو، یہ نہیں کرنا۔ اب یہ رمضان کیوں لاسٹ 10 نائٹس کیوں ہے؟ یہ رات میں آگ کے لیے بچا رہا۔ اب ہم کو ہمارے پاس کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہمارے پاس ایک بیداری۔ میں چاہتا یہ مدرسوں میں تھوڑی سی بیداری، اویئرنیس آئے۔ کیا اویئرنیس آئے؟ کہ آپ نے مسلسل سنانا آگ 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 آگ، آپ ذرا معلوم تو کرو یہ ہے کیا آگ۔ اگر کوئی وائرس پھیل جائے خدا نہ خواستہ کسی شہر میں، یہاں تو سب صحیح رہے یار، میں ایک بات بول رہا، دشمن اہل بیت کے شہر میں پھیلے، جو بھی شہر ہے، کوئی وائرس، آپ جب پیپرز میں آتے، نیٹ پہ پڑھتے تو آپ بیدار نہیں ہوتا انسان؟ اور یار وہاں پہ وہ پھیلا ہوا ہے، ہوتا کہ اگر وہاں پہ خدا نہ خاصا 100 آدمی مر جائے ایک دن، خدا نہ خاصا کہیں بھی، فوراً پورے پیپرز میں، نیوز میں ہنگامہ مچ جاتا کہ یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، پلیز کیئرفل کیئرفل کیئرفل۔ آپ دیکھو 100 آدمی میں یہ حساب ہے۔ وائرس ایک چھوٹا وائرس جسے بچ بھی سکتے، اگر 10 دن اللہ یہی وائرس کی بات کر رہا، یہ لاسٹ 10 ڈیز میں یہی وائرس ہے کہ پلیز کیئرفل، آگ ہے آگ ہے آگ ہے آگ ہے، دیکھو سامنے آگ ہے، کیئرفل رہو، سامنے آگ۔ تو یہ بیکار بیداری پیدا ہو ہمارے پاس کہ یار یہ وہ آگ ملتی کس کو ہے، آگ کا عذاب ہوتا کس کو ہے، وہ یہ مجلسوں میں بتاؤں گا کہ آگ کا عذاب ہوتا کس کو، کیوں ہوتا ہے آگ کا عذاب، وائی۔ اگر آگ سے ہم کو بچنا نہیں ہے، اگر ہم یہ سمجھ رہے کہ آگ ہمارے لیے نہیں ہے، جوشن کبیر پڑھنا چھوڑ دو، پھر جوشن کبیر ہماری کتابوں سے بند کر دو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سورہ قرآن سے نکال دو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، دشمنوں کے لیے۔ نو، یہ کوئی ذہن میں رکھے ہی مت، یہ مولا علی کا جملہ، تم بچنا ہے تم کو آگ سے۔ عقیل جیسا بھائی، مشہور واقعہ میں نہیں پڑھتا، خالی مانگا تھا ایکسٹرا منی، ایکسٹرا منی، کہا کہ چھوٹا بھائی علی اور مولا علی اور جناب عقیل میں 20 ایئرس کا ڈیفرنس، 20 سال کا، بیچ میں جعفر تیار ہے۔ تو جناب عقیل کہہ رہے ہیں علی مجھے تھوڑا پیسہ زیادہ دو، وظیفہ زیادہ دو، یہ نہیں بولا کہ مجھے یہ کر دو۔ مولا نے کیا کیا؟ آگ، شمع، چراغ، جو بھی روایت ہے،
ہاتھ رکھ دیا ان کا، تو انہوں نے ہاتھ، ان کی آنکھیں جب ختم کم ہو گئی تھی، ان کا ویژن کم ہو گیا، کہا علی تم میرا ہاتھ جلا رہے ہو؟ کہ یہ آگ سے ڈر گیا. مولا کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا، نہ جلبلا گا، خالی دور سے سا بتایا، تھوڑی سی تپش ہوئی، ہیٹ لگی، یوں ہٹا دیا. بڑے بھائی کو تو کہا یا علی تم میرا آگ ہاتھ جلاتے ہو؟ کہ میں جلا نہیں رہا، میں یہ کہہ رہا جو چیز آپ مانگ رہے نا اس سے کہیں زیادہ آگ مجھے برداشت کرنا پڑے گا. مولا کہہ رہے ہیں یار مولا کہ اگر تم ادھر سے ادھر کچھ کرو گے تو یہ آگ ہے. تو اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ مولا خود اگزامپل دے کے بتا رہے، جو شن کبیر میں بتا رہے، قرآن کا سورہ بتا رہا، کل کی ہر دعا ختم ہوتی آگ کے اوپر کہ پروردگار تو نار سے بچا لے، نار سے بچا لے، نار سے بچا لے. جو کل آپ نے ایک دعا نہیں پڑھی، یا ہو سکتا پڑھی ہو مجھے نہیں معلوم، دعائے مجیر جو شب قدر رمضان کی دعا، اتنی امپورٹنٹ دعا. وہ پوری دعا کیسی ہے؟ اللہ آگ، اللہ نار سے بچا، نار سے. دعائے مجیر پڑھنے کے بعد آدمی چیخیں مار کے روتا ہے. عرب میں یقین کریں آپ، پیسے بڑے بڑے پیسے والے بیانیز اور کاظمیز اور ملینرز دینار میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، دعائے مجیر پڑھتے جا رہے، سر پیٹ مار رہے. عرب اس لیے عربی جانتا ہے، وہ بول سمجھ رہا ہے کہ میں کیا بول رہا اللہ کے ساتھ، کہ پروردگار تو آگ سے بچا، تو آگ سے. انسان کو اندازہ ہی نہیں ہے. ہم لوگ کیا معلوم ایئر کنڈیشن میں رہنے والے، ہم کو تو اب آگ کا تصور ہی نہیں ہے. اللہ ہماری خبریں بھی ایئر کنڈیشن بنائے، سینٹرل ایئر کنڈیشن. دیکھو کیسا ہے، اللہ ہی آمین بولے. مجھے تھوڑا سا بیدار کرنا تھا، نہیں آگ کا آدھے گھنٹے سے چل رہا تھا نا، تو اب سینٹرل ایئر کنڈیشن بالکل ماڈریٹ ٹیمپریچر. لیکن یہ 5-6 دن میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہر کی مومن کی خبر جو ہے نا کیسا بننی چاہیے، ٹیمپریچر کیسا ہونا چاہیے. وہ اللہ کے پاس ریموٹ نہیں ہے، ریموٹ سب کے پاس ہے. یہاں جتنے بیٹھے ریموٹ آپ لوگوں کے پاس ہے. میں 5 دن میں ریموٹ آپ کے ہاتھ میں دے کے بھیجوں گا یہاں سے. اور کمپنیز ڈیسائیڈ کرنا آپ کا کام ہے کہ کون سی کمپنی لینا جو زیادہ چلے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کل انشاءاللہ اب تو ہوتے جا رہا، بات روز آتے جائے گی. میری ٹاپک ہی اب یہ، اس لیے کہ لاسٹ 10 days میری ٹاپک نہیں، اللہ کی ٹاپک ہے. اللہ بول رہا کہ ٹاپک میں نہیں بول رہا، معصوم کا ارشاد ہے، معصوم کی خواہش ہے کہ آخری 10 دن، میں نے جیسے کہا پہلے 10 دن رمضان کے رحمت کے، بیچ میں مغفرت کے، آخری عذاب سے بچنے کے. یہ اللہ نے رمضان کو ڈیوائیڈ کر کہ یہ ایسا مانگو گے تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. تو آپ یہ سمجھے بات کہ آج جو آخری جمعرات ہے رمضان کی، ہو سکتا ہے بالکل آخری ہو، تو آج ہم اپنے ماں باپ کے لیے کیا کریں؟ اگر ہمارا باپ جمال پور تاج پور میں ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے، تو آپ سمجھ رہے کہ آپ کے باپ کا آپ کا رشتہ نہیں ہے. آج کی رات جو رمضان کی، اچھا رمضان کی جمعرات وہ تو اور امپورٹنٹ ہو گئی، لاسٹ تھرسڈے. تو اب ان کو معلوم ہے باپ کو کہ آئندہ جمعرات ہو سکتا ہے رمضان نہیں ہو. تو دیکھیں نارمل تھرسڈے نائٹ اور رمضان کی تھرسڈے نائٹ میں بہت فرق ہے. نارمل تھرسڈے نائٹ جو ہے رحمت کی رات ہے نارمل منتھس میں، لیکن اگر وہی جمعرات رمضان میں آ جائے، یا وہی جمعرات 3 شعبان کو آ جائے، وہی تھرسڈے اگر 13 رجب کو آ جائے، یا غدیر میں آ جائے، یا 15 شعبان میں تھرسڈے آ جائے، تو اس کی امپورٹنٹ بڑھ جاتی ہے. 14 کو آئے گا تو نہیں بڑھے گی، 12 کو آئے گا تو نہیں بڑھے گی. ہمارے پاس دن کی اہمیت ہے، 3 شعبان کی اہمیت، یعنی 2 شعبان کی رات اگر شب جمعہ پڑ جائے، بیوٹیفل، رحمت پلس رحمت، نور اللہ نور ہو جاتا. اسی طرح 12 رجب کی رات کو یعنی جمعہ 13 پڑ جائے، شب ولادت زبردست، 15 شعبان 18، تو ایسا ہے. تو اسی طرح رمضان کی آخری جمعرات ہے، لاسٹ تھرسڈے، بالکل لاسٹ تھرسڈے. اب اگر یہ تھرسڈے ہمارا باپ جمال پور، تاج پور، پارڈی کہاں، پورا احمد آباد میں ویٹ کر رہا کہ بیٹا کچھ بھیجے گا یہاں سے. اب بیٹے نے کہا یار میں نے تو کل رات میں اتنی عبادت کی، اب کیا کرنا ہے؟ اب تو گھر جانا ہے، سونا ہے، اور کچھ نہیں کیا جمعرات. روتا 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 ہے.
ماں روتی ہے، ایسا دیکھتی ہے. آدھی رات کے بعد، آج کی جب 12 بجے گزر، مثال دے رہا ہوں 12 بجے کا، جو بھی آدھی رات ہے آپ کی، مڈ نائٹ، ہاف ڈیوائڈ کرو آپ، میں نے مغرب سے فجر کا جو ٹائم ہے نا اس کو ڈیوائڈ کرو، جو بھی ٹائم بچتا مجھے نہیں معلوم، میں ایگزامپل 12 بجے بول رہا ہوں. 12 بجے سے فجر تک ماں اٹلانٹا کے آپ کے ہر گھر میں آئے گی. مثال دے رہا ہوں، یہ مت بولو کہ وہاں جمال پور میں ہے، احمد آباد میں نہیں. اگر آج آپ نے کچھ نہیں بھیجا، یہ میں نہیں کہہ رہا دوستوں، ہر ایون سنی کتابوں میں لکھا، مسلمانوں کی کتابوں میں لکھا کہ جمعرات کیا امپورٹنٹ تھی. ماں باپ بھائی بہن دادا دادی نانا نانی، تمہارے پورے بلڈ ریلیشن فرسٹ کزنز اولاد کے پاس آتے ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ بیٹا کل تک ہم بھی ایسی سوتے تھے، آج میں بہت پریشان ہوں، آج شب جمعہ کچھ دے دے بیٹا، آج کچھ دے دے. اللہ روحوں کو اجازت دیتا ہے، پرمیشن دیتا ہے کہ تم جاؤ اور جا کر اپنے رشتہ داروں سے کچھ مانگ کے لاؤ جس کی وجہ سے عذاب کم ہو جائے. آپ پوری کتابوں میں دیکھو کہ جمعرات کے لیے جو اعمال بتائے گئے، جمعرات کے لیے جو صدقہ دیا گیا، کیوں رکھا گیا شب جمعہ کا؟ یہ نہیں کہا شب منگل، یہ نہیں کہا شب ہفتہ، آپ دے ضرور دے، اس سے میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جو زیادہ حدیثیں ہیں وہ جمعرات کی رات کے لیے کیوں ہیں؟ اس لیے. اور یہ کہا گیا کہ تھرسڈے نائٹ جیسا تمہاری دعا قبول ہوتی، تھرسڈے نائٹ جیسا تم اپنے لیے مانگ رہے ہو، اسی طرح سے تھرسڈے نائٹ جو ہے وہ مرحومین کی رات ہے. ہمارے زیادہ جو سٹریس ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یہ تمہاری رات نہیں ہے بلکہ تمہارے ماں باپ کی رات ہے، تمہارے رشتہ داروں کی رات ہے، جو منو خاک کے نیچے ان کی رات ہے. ان کے لیے اگر آپ صرف، میری یقین کرو میں ممبر سے بول رہا 23 رمضان کے دن اٹلانٹا جعفریہ میں، کہ اگر ایک جمعرات کو ایوری تھرسڈے جیسا آج کی رات ہے، آج آپ نے کچھ کر لیا تو آپ آئندہ ہفتے تک ہر جمعرات کو اپنے مرحومین کے لیے آپ نے تحفہ بھیجنا شروع کیا، اپنے ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار دادا دادی نانا نانی مومنین کل علماء دین کے لیے آپ نے بھیجنا شروع کیا. یقین کرو اگر آئندہ ہفتہ آپ کی موت بھی آنے والی ہے، یہ صدقے سے تمہاری موت ٹل جائے گی. ایک ہفتے کا پروٹیکشن ہے آج کی رات، ایک ہفتے کا انشورنس ہے، گارنٹی کہ تم دو تو دے کے دیکھو. اگر تم نے کچھ دے دیا، مجھے نہیں، غریب کو، غریب بھی بہت بڑی بات کر دیا. تمہارا باپ اللہ کا رسول کہتا ہے، عابد بالگرامی نہیں، رسول اللہ بیٹھے ہوئے ممبر مسجد نبوی میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی تو آمین مت بولے یار، صلوات پڑھ لیں بآواز بولو. آپ سے زیادہ امتحان تو میرا رہتا یہ ٹائم پہ پڑھنے کا، بٹ آئی ایم فائن الحمدللہ. میں آپ کو ایک بات بولوں کہ اللہ کا رسول مسجد نبوی میں، مشہور روایت ہے، شارٹ کرتا، جمعے کی صبح تھی، مسلمان پہنچے فجر پہ، پہنچے تو دیکھے رسول اللہ ایسا محراب میں بیٹھ کے لٹرلی ہچکیوں سے رو رہے، ہچکیوں سے، جیسے خوب رونے کے بعد انسان کو ہچکی آتی ہے ویسا. مسلمان گھبرا گیا کہ یا رسول اللہ کل رات میں تو سب صحیح تھا. اس لیے کہ پرانے زمانے میں لوگ عشاء پڑھ کے گھروں کو جاتے تھے، اور گھر جا کے کھانا کھائے، مثال کے طور پہ 8 بج رہے، کھانا کھائے، چراغ بند کیا، سو گئے، 8:30 9 بجے پورا بازار بند. آج بھی ہندوستان کے اگر آپ پرانے کوئی گاؤں میں جائے نا تو وہی حساب، 8 9 بجے سب دکانیں بند، دھندا پانی بند، سب بستروں پہ، اور صبح فجر پہ اٹھ جاتے تھے. تو لوگوں نے کہا اچھا پرانا زمانہ، نہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، نہ ٹی وی کا زمانہ، نہ ٹیلی فون کا زمانہ. رات میں کوئی نیوز آ گئی رسول کو، یا رات میں کوئی میل آ گیا تو پریشان ہو گئے، کچھ بھی نہیں، لوگ پریشان ہو گئے کہ آ کے بولے یا رسول اللہ آپ تو کل رات میں صحیح تھے، ہنس رہے تھے، رات بھر میں آپ کو کیا ہو گیا، کون سی خبر آ گئی، کس نے ستا دیا، کس نے پرابلم کر دیا، کس نے آپ سے کیا کہہ دیا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول نے پلٹ کے کہا کسی نے کچھ نہیں کہا. کہا پھر؟ تو کہا تمہارے مرحومین، تمہارے باپ نے مجھے رلا دیا. بس یہ سننا تھا.
مسلمانوں نے کہا ہماری ماں، ہمارا باپ، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار آپ کو رلایا. کہا تم تو اپنے بستر پہ سو رہے تھے، تم اپنے بستر پہ آرام سے سو رہے تھے، تمہاری ماں تمہارے دروازے پہ کھڑے رہ کر بھیک مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی میرے بیٹے مجھے کچھ دے دے، میرے بیٹے مجھے کچھ دے دے. اس کے بعد ایک عجیب جملہ ہے، کہا کہ تمہاری ماں کہہ رہی تھی بیٹا اگر ایک روٹی کا ٹکڑا کسی جانور کے سامنے تو ڈال دے اس کا بھی اللہ اجر دے گا. بلی کے سامنے، کتے کے سامنے، پیس آف بریڈ. بتائیں مجھے اٹلانٹا میں ایک پیس آف بریڈ کی ویلیو کیا ہے؟ ماشاءاللہ اتنا اچھا دسترخوان آپ کے پاس کا ہے، اللہ دسترخوان کو آباد رکھے. جو یہاں نظر کر رہا نا، جنہوں نے کیا ہے اللہ ان کے دسترخوان کو ہمیشہ سال بھر آباد رکھے اور سب کی آباد رکھے، جو نہیں کیا اللہ ان کی بھی آباد رکھے. آپ نے دیکھا کیا ویلیو ہے یار، ایسا پھینکتے ہیں ایسا. $1 آپ نہیں پھینکتے، بچے کو دے دیتے $1، جاؤ کچھ کینڈی لے لو، کیا $1 کی ویلیو. لیکن آپ کو معلوم یہ $1 آپ کا کتنے روٹی آتے ہیں اس میں؟ ایک روٹی بھی نہیں، پیس آف بریڈ آج کی رات صدقے کا، روٹی کا ٹکڑا تمہارے باپ. اچھا آپ، میں بات کو یہاں روکتا ہوں، میں ابھی اس کو کنٹینیو کروں گا. آپ انصاف سے بولیے، باپ کو مر کے مثال کے طور پہ 1 سال ہو گیا، کتنے آپ میں آیا؟ کتنے دفعہ آ کے آپ کے گھر پہ نوک کیا؟ آیا؟ ہم کو معلوم کیوں نہیں آ رہا باپ؟ ماں کیوں نہیں آ رہی؟ سال میں 1-2 دفعہ آ گیا کیوں نہیں آ رہے بھائی؟ اتنا چاہتے تھی اولاد کو، why they are not coming؟ کبھی سوچا یہ بات؟ ویٹ دے آنا، کہاں ہیں وہ لوگ؟ پتہ نہیں کس حالت میں، پتہ نہیں کس حالت میں. مہینوں گزر جاتے، نہ ماں پوچھتی نہ باپ پوچھتا تم کو. لیکن یہ مت سوچو کہ تم کو نہیں پوچھتا تو ان کو تمہاری انفارمیشن نہیں ہے. they are all informed، آپ کی پوری انفارمیشن ہے. جب اولاد پریشان ہوتی ہے تو ماں باپ وہاں پریشان ہوتے، دعا کرتے ہیں ماں باپ. لیکن ماں باپ بول رہے کہ میرا بیٹا مجھے بھول گیا، میری بیٹی مجھے بھول گئی، میرا بھائی مجھے بھول گیا. روتے، لٹرلی روتے. آپ کو معلوم ہے ایک عجیب بات بولوں تو آپ کو یقین نہیں آئے، روح نکلتے ہی وہ پلٹ کے اپنے رشتہ داروں کو، اپنی اولاد کو ایسا دیکھتی ہے نا، تو ہمارے چہروں پہ جو اصل ہمارے چہرے ہیں نا گناہوں کی وجہ سے وہ سامنے آ جاتا. میں بہت رک کے بولا ہوں یہ جملہ، آپ سمجھے میری بات؟ ہمارے جو اصل گناہوں کی وجہ سے ہمارے چہرے پورے بدلے ہوئے، ہمارا فیس بدلا ہوا ہے. یہ تو وہ کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے، کریم ہے کہ جس نے ہمارے چہرے پہ ایک رحمت کا پردہ ڈال دیا کہ ہم معاشرے میں بڑی عزت کے ساتھ ہیں. ورنہ ہمارے چہرے، ہمارے اعمال ایسے. تو ماں کی، باپ کی روح نکلی، وہ پلٹ کے دیکھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، اچھا یہی ہے. جانور نظر آتے، جانور. اس کے لیے یہ 10 دن ہے دوستو، یہ 10 days ایزی مت لو پلیز. یہ ایزی لینے کے دن نہیں ہے، کاروبار آرام سے کرو، وہ کرو، چلو رمضان ہو گیا اب شب قدر ہو گئی. نو، یہ 10 دن اپنی باڈی میں سے جو گندگی ہے ہماری کلین کرنا ہے. اس کے بعد ہی عید کے دن کھڑے رہ کر قنوت پڑھنے کا حق ہے. اس کے بعد عید کو سیلیبریٹ کرنے کا حق ہے. has given you chance. ہم سب کو ایک موقع دیا ہے اللہ نے کہ تم 10 دن میں سال بھر کے اپنے گناہوں کو کلین کر لو، صاف کر لو. کچھ نہیں کہتا وہ، کچھ نہیں کہتا وہ. یہ نہیں بول رہا کہ آپ کو $1,00,000 دو، وہ $1 آپ سے نہیں مانگ رہا، $1 نہیں مانگ رہا. وہ یہ کہہ رہا کہ آج کی رات سے لے کے آخری رات تک کچھ اعمال ہیں وہ کر لو جس کی وجہ سے تم بھی کلین ہوں گے، تمہارے ماں باپ بھی کلین ہوں گے، تمہارے مرحومین بھی کلین ہوں گے. لیکن اپنے آپ کو کلین کرنا، آگ سے بچانا، یہ تمہارا کام. تم اتنا پانی ڈالو، آگ روشن ہو رہی. اچھا ایک بات میں اور روک کے بولوں کہ اللہ نے کوئی عذاب کو ریڈی میڈ بنا کے وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ تم یہ کرو گے تو یہ آگ دوں گا، یہ کرو گے تو یہ دوں گا، کبھی نہیں. اللہ کے پاس کوئی ہے ہی نہیں عذاب ریڈی میڈ. وہ ہمارے گناہ ہے جو عذاب بن رہے. بیٹھ کے دیکھ رہے عید کا دن ہے یار، آج تو مووی دیکھنا ہی دیکھنا، انڈین مووی لاؤ CD. مولانا عابد بگرامی بھی چلے گئے، اب کیا ہے.
بولنے والا چلا گیا، اب تو بیٹھ کے دیکھنا ہی دیکھنا، کوئی دیکھ رہا، دیکھ رہے بیٹھ 29 دن اب کرتے عید نماز تو روزے تو ایکسیپٹیبل ہے میرے، ہم نے تو گرانٹیڈ لیا ہے نا، میرے روزے تو قبول ہی قبول ہو، انہیں فرشتہ تو بیٹھا ہوا ہے کہ بس ان کا روزہ لے کے جاؤ، ہمارا تو وہی، ہم تو فکر ہی نہیں کر رہے کہ میرے روزے قبول ہو، ہر وقت دعا کرتے رہو پروردگار روزے قبول کر، ہر نماز میں دعا کرو اللہ تو روزوں کو قبول کر کے گناہوں گا، یہ اس سے بہتر کوئی چانس ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دوستو رمضان گزر جائے گا نا تو پھر رحمت کے دروازے ویسے کھلے ہوئے نہیں ہیں، یہ مت سوچو کہ عید کے بعد بھی ویسے کھل جائیں گے، نو، وہ کریم ہے شاید کھول دے، وہ غفور الرحیم ہے شاید کر دے، اگر نہیں کھلے تو کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پہ اگر عید کے دن بیٹھ کے ہم نے دیکھ لیا وہ تو گیا پھر ہمارا پورا حصہ، تو جمعرات دوستوں پورا وقت نکل گیا میرا، آج 8:55 پہ ختم کرنا مولانا، تو 10 منٹ رہ گئے، تو آپ سے خواہش ہے، ابھی تو ٹاپک سٹارٹ ہوئے کچھ بھی نہیں پڑھا، میں ابھی تو جو 5-6 دن اس کو دبا کے پڑھوں گا، گھبرائے نہیں یار، گھبرائے نہیں، مومن کہیں گھبراتا ہے، علی والا کہیں گھبراتا ہے، لیکن لیٹ آئیں گے تو وہ بات ہی ختم ہو جائے گی، 8 بجے پہنچنا ہے، آج کی رات کرنا کیا؟ اب آخری وہ بتا ہی دیتا، صدقہ تو آپ نکالتے ہی نکالتے، اب آپ نہیں بھیجتے تو یہاں پہ یہاں ڈال دو صدقہ، کوئی بات نہیں، جمعرات کا صدقہ ضرور ڈالو، یا فون کر کے انڈیا کو بول دو کہ کچھ روٹی دے دو، بہترین طریقہ ہے، آپ احمد آباد میں جہاں جمال پور تاجپور میں جو بھی آپ کا ٹرسٹفل بندہ ہے اس کے پاس ہر مہینے 500 روپے انڈیا کے بھیجاؤ، صرف 500، میں ایک مثال دے رہا ہوں جو ہم لوگ کرتے ہیں وہاں سے، گلف میں ہمارا یہی سسٹم ہے، مثال دے رہا ہوں، دیکھیں 5000 بھیجاؤ، 5 لاکھ بھیجاؤ، میں مثال دے رہا، ہر آدمی 500 روپے، انڈیا کے 500 روپے کتنے ہو گئے؟ $10 بھیج دیا، $8 کی ویلیو ہے آپ کے پاس، لیکن یہ $8 جمعرات کی جتنی بینیفٹ ہے نا، جمعرات کی جتنی بلیسنگ ہے نا، جمعرات میں یہ لاسٹ 10 days میں آگ سیکھنا ہے نا، سمپل طریقہ، فون کرو انڈیا کو، فون کر کے یہ بولو کہ ایسا کرو، جو بھی آپ کا بندہ ہے کہ یار ایک بریانی کا پیکٹ، ایک روٹی کھوا، کچھ بھی کھانا کسی غریب کو لے جا کے دے دو، یہ میرا نام نہیں بولنا کہ میں نے بھیجا ہے، کسی مومن کو، شیعہ کو، مولا کے چاہنے والے کو، دشمن اہل بیت کو نہیں، اتنے ہیں انڈیا میں تو کوئی پرابلم نہیں، مثال دو، 100 روپے کا ایک روٹی لو کباب لے جا کے دے دو، ایک روٹی کباب لے جا، مثال بریانی کا پیکٹ دے دیا، آپ یہاں نیت کرو، نیت آپ کرو یہاں پہ 500 روپے بھیج کے، کہ ہر جمعرات کو نیت کر لینا آپ کہ میں یہ جو کھانا دے رہا یہ میرے مرحوم باپ، ماں، بھائی، بہن، رشتہ دار، دادا، دادی، نانا، نانی، مومن جماعت، کلو مومن جماعت، اور پوری نوشاد بھائی کی جو لسٹ ہے نا، وہ پوری لسٹ جتنے ہیں نا، تو جتنی لسٹ ہے پورا مثال دے رہا ہوں میں، کل مومنین اور مومنات اور سید نان سید سب کے نام پورے ہمارے مرجع لکھ کے، آپ کیا کریں، کھانا وہاں آپ کو کوئی زحمت ہی نہیں ہوئی، خالی فون کی زحمت ہوئی پیسے بھیجنے کی، کھانا وہاں پہنچا، آپ نے یہاں نیت کی کہ پروردگار اتنے لوگوں کو، پلس کسی کی پہلی رات ہے اس کو، پلس میرے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، پلس آخری راتوں میں عذاب سے بچا لے، پلس میری آخرت بخیر ہو، پلس میرے گناہ معاف ہو جائے، پلس میرے روزے قبول ہو جائے، پلس میری صحت ہو جائے، پلس یہ بیمار کو شفا ہو جائے، 1 لاکھ دعا، اتنے مرحومین کو فائدہ، ماں باپ کو فائدہ، آپ نے یہاں بیٹھ کے اٹلانٹا میں بیٹھ کے کام کیا، آپ سوچو کہ دنیا کتنی شارٹ ہو گئی، بریانی کا پیکٹ اس کے پاس پہنچا اور آپ کی دعا پہنچی، جتنی رحمت ہے 1 لاکھ مومن جماعت کے لوگوں کو پہنچا، تمہارے ماں کو، تمہارے باپ کو بھی شکایت نہیں ہے کہ جمعرات کو بیٹے نے بھولا دیا، وہ بھی شکایت نہیں کر رہے، ان کے بھی درجات بلند ہو رہے، تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے جب گریڈز بلند ہوتے جیسی گریڈز بلند ہوتے ان کو امپرومنٹ ہوتا جاتا ہے، وہ پلٹ کے آپ کو دعا کرتے، آپ امیجن کریں کہ وہ بندے جو ہر جمعرات کو صدقہ دے کے اور محرومین کے لیے یاد کر کے آخری راتوں کو یاد کر کے گزارتے، ان کی زندگی میں بھی اللہ برکت دیتا، ان کے کاروبار میں بھی برکت دیتا، یہ سب صدقہ سیف ہو رہا لاکر میں اللہ کے پاس، جب تم جاؤ گے تو یہ پورا صدقہ پلٹا دیا جائے گا تمہاری خبر میں، فائدہ ہے، جمعرات تھرسڈے کو کیش کرواؤ، ہفتے بھر کے جو رکاوٹیں ہیں نا دعاؤں کی، ایسا کھل جاتے سامنے، دروازہ بند ہے،
تھرسڈے آیا دروازہ کھل گیا رحمت کا، آپ کی دعائیں قبول، اس کو کیش کرو، یہ لاسٹ تھرسڈے جمعرات رمضان کی، اور کل کا آخری جمعہ ہے۔ صرف نماز پڑھنے سے کچھ نہیں، نماز کا جو ثواب ہے وہ ملے گا، لیکن آپ کو کرنا بھی ہے۔ لاسٹ جمعہ ویری امپورٹنٹ فرائیڈے کل، آپ کا جمعہ گواہ بنے گا آپ کا، نماز میں ضرور آنا، ضرور پڑھنا، غسل کر کے آنا جمعے کا، گناہوں کی معافی کا غسل ہے۔ پھر کل کی رات، کل شام میں سننا کہ جمعرات کو، اب آخری جمعے کو ہم کیا کریں، ہو سکتا ہے کل کا آخری جمعہ تو ہم آخری سے چلو تو ہم آخری جمعہ ہے تو کیا ہوگا ہمارا، کل شام میں 8 بجے وہ سننا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ بہرحال مومنین کو اللہ I'm really impressed، ماشاءاللہ یہاں آ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنا جوش اور خروش آپ میں ہے، اور مسلسل جو ہے مجلسوں میں آ رہے، کام کر رہے۔ تو دوستو سب چیزیں اپنی جگہ پر، وقت کی تنگی، 55 منٹ ہو گئے، 5 منٹ رہ گئے، آپ کی بیتابی بھی 6 منٹ اذان کو۔ اذان جب ہوگی نا تو اذان کے ساتھ ہمیشہ ایک اذان کو ضرور یاد کرنا۔ سب کو یاد آ گئی، بولنے کی ضرورت نہیں پڑی، بے چین ہو گئے۔ وہ اذان عجیب اذان تھی کہ ایک بہن کی خواہش کہ بھیا آج اذان علی اکبر سے دلواؤ، اور شہزادے نے اللہ اکبر کہا، بس کہنا تھا، حر اپنے خیمے سے باہر نکلا، اور جب آیا حسین کے پاس تو حسین نے سینے سے لگا کے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر حر نے کہا مولا میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجئے، لیکن حسین نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا۔ حسین نے کہا کہ حر جب تو دشمن بن کے آیا تھا حسین کے پاس کچھ تھا، آج حسین اتنا غریب ہو گیا ہے کہ پانی بھی حسین کے پاس نہیں۔ تو اس وقت حر نے کہا مولا یہ جو بچوں کی التش کی آوازیں، یہ آواز میں نہیں سن سکتا، آپ میرے بیٹے کو مرنے کی اجازت دیجئے۔ حسین نے کہا حر تو مہمان ہے، تو کہا نہیں مولا میرے بیٹے کو اجازت دیجئے۔ عزیزو حر کا بیٹا میدان میں آیا، جوان بیٹا ہے، بہادر کا لال ہے۔ جب وہ گھوڑے سے زمین پر آیا تو اس نے حسین کو نہیں پکارا، حر کو آواز دی۔ جوان بیٹے کا معاملہ تھا، حر تلوار لے کر میدان میں چلا، پوچھتا جاتا تھا بتاؤ میرا بیٹا کدھر ہے۔ وہ پکار رہا تھا بیٹے کو کہ ایک پہلو سے آواز آئی کہ حر ادھر آ۔ اب جو پلٹ کے دیکھا تو دیکھا حسین اس سے پہلے اس کے بیٹے کی لاش پہ پہنچ گئے، اور بیٹے کا سر زانو پہ رکھ کے اس کے زخم کو صاف کر رہے۔ حر جوان بیٹے کا غم بھول گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا مولا یہ تو غلام زادہ ہے۔ حسین نے عجیب جملہ کہا حر تو ضعیف ہے، تیرا بیٹا جوان ہے۔ حسین یہ کیسے گوارا کرے کہ تو اکیلا چلے جائے۔ میں یہی کہوں مولا جب علی اکبر نے پکارا تو حسین کا یہ عالم تھا، کبھی اٹھتے تھے کبھی زمین پہ گر جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے گر جاتے تھے، اور بار بار ایک ہی جملہ کہتے تھے کہ علی اکبر بابا کدھر آئے۔ بیٹا بابا کی آنکھوں کی نور چلا گیا۔ علی اکبر کو لے کے حسین خیمے میں آئے، بس میں نے مجلس تمام کر دی، عید قریب ہے، 2 منٹ، لیکن آج ایسا پرسہ دو۔ آپ نے حسین کو علی اکبر کا کل بھی پرسہ دیا اور آج بھی ذکر علی اکبر ہوا۔ آپ کو معلوم ہے اس ماں کا حال کیا ہوا علی اکبر کے بعد، کہ 18 سال علی اکبر جیسے بیٹے کو پالا تھا۔ آپ کو معلوم ہے 11 محرم کو جب یہ قافلہ جا رہا تھا تو اس وقت لیلا نے یہ دعا کی تھی کہ حسین کے لاشے کو دیکھ کے اور علی اکبر کے لاشے کو دیکھ کے کہ جلتی ہوئی ریت پہ کہ پروردگار آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی، دھوپ میں بیٹھے گی۔ کوفہ اور شام کے بعد مدینے کی زندگی بی بی کا یہ عالم تھا کہ جب دن نکلتا گھر کے سینے خانہ میں آ جاتی اور کربلا کا رخ کر کے کہتی علی اکبر تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا۔ عید کا دن آیا، عید کا دن آیا، یہی رمضان کی عید تھی، کربلا کے بعد پہلا رمضان، رمضان کی عید تھی۔ بی بی زینب کے ساتھ ساری بیبیاں خبر رسول پر آئیں اور آ کے سلام کر کے جب واپس ہو رہی تھی تو لیلا نے زور سے کہا ہائے علی اکبر، اور بے ہوش ہو کے گر گئی۔
جب غصے افاقہ ہوا تو زینب نے پوچھا کہ بی بی اتنے عرصے کے بعد علی اکبر اتنی شدت کے ساتھ کیسے یاد آئے؟ بس یہ کہنا تھا۔ اس وقت لیلا نے کہا کہ زینب آج عید کا دن ہے، علی اکبر کے دوست گلے مل رہے، ارے کاش میرا جوان ہوتا وہ بھی ایسے گلے ملتا۔ کربلا کا رخ کر کے کہا علی اکبر عید کا دن تمہارے دوست گلے مل رہے اور تم کربلا میں آرام کر رہے۔ الہی و سیدی و مولاي، پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو علی اکبر کے نام پہ جو آوازیں بلند ہوئی ہیں اللہ ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کو نازل فرما، یہ مجلس ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ آج شب جمعہ ہے، کل مومنین اور مومنات اور جنہوں نے آج کی مجلس میں نیاز کا انتظام کیا ہے ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ آج کی رات شب جمعہ ہر مولا کے چاہنے والے کی پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار جو جو رزق کے پرابلمز ہیں ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ ہمارے امام کو سلامت رکھ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ مر گئے ان کی قبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ شب جمعہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، ہم کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا۔ پروردگار شیعت کی حفاظت فرما، شہزادیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، جنت البقیع جنت المولا کی خوبصورت تعمیر کروا دے، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جنہوں نے آج مجلس کا اہتمام کیا کھانے کا ان کے مرحومین، مومن جماعت کے تمام مرحومین، شب جمعہ ہے کل مومنین اور مومنات اور محبان آل محمد کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی